جب وہ لوگ آئے پوری جناب آ گئی، مفتی صدرات کے فتوے کے مفتی کہہ چکے ہیں طلاق ہو چکی، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس، میرے پاس ہے جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا بھائی میں مفتی تو نہیں ہوں کہ نہیں کچھ کرے۔ تو خیر مفتی صاحب کے پاس بھی ہم گئے اور انہوں نے کہا جی ہو چکی۔ پھر ان سے کچھ بات چیت ہوئی، اس طرح ہوتی رہتی ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے سمجھے ذرا، وہ شخص گھر میں اور بھی لوگ تھے جو آپ کہہ رہے ہیں نا دماغی طور پر آؤٹ ہو جاتا ہے، تو یہ مسٹر آؤٹ اپنے کمرے سے آؤٹ ہوئے، اس گھر میں ان کے ماں باپ بھی ہیں اور باقی اور لوگ بھی ہیں، گھر کے اندر 8-9 لوگ ہیں، صرف بیوی الگ کمرے میں رہ رہی تھی، وہ الگ کمرے، بلکہ فلور الگ الگ تھے، ایک اوپر رہتا تھا ایک نیچے رہتا تھا۔ ابھی اتنا مجھے یاد نہیں کہ اوپر کون تھا، کہ مسٹر آؤٹ اپنے کمرے سے آؤٹ ہوئے اور سارے کمرے چھوڑ کر، ہر ایک رشتے کو چھوڑ کر، بیوی کا دروازہ کھول کے بیوی ہی کو دی، اور 3 ہی تھی، ماں کو دے دیتا، باپ کو دے دیتا، 3 کی جگہ 100 دے دیتا۔ یعنی اس کو اتنی سمجھ ہے کہ بہن کو نہیں دینی، بیوی کو دینی۔ میں نے کہا جی اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، ایک ہی بات کہنے لگے جی ڈاکٹر نے لکھ کے دیا کہ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا پھر وہی بات ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کی اس بات کا، تو میرے پاس علاج نہیں، شریعت کا مسئلہ آپ کو بتا دیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ جب یہ کیفیت بن جائے کہ جو ڈاکٹر نے کہہ دی ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ہو گئی، ڈاکٹر کہہ رہے نہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج پھر خوف خدا ہے کہ انسان ذرا عقل کرے، سمجھے کہ دل کے مریض کے لیے دل کے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ہی بھیج رہا ہے، گردے والے کے لیے ڈاکٹر ہی گردے والے کے پاس بھیج رہا ہے، تو دین والے کے لیے خود فتویٰ کیوں دے رہا ہے؟ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھنا چاہے، ہوتا کیا ہے غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہزاروں بہانے کرتے ہیں کہ کسی طرح علماء کو، دین کو، شریعت کے اس مسئلے کو غلط قرار دے کر، ظالمانہ قرار دے کر اپنی مرضی پوری کی جائے۔ شریعت نے طلاق دینے کے طریقے بتائے ہیں، کچھ اسٹیپس ہیں۔ اکٹھی 3 دینا یہ تو بہت بری بات ہے، 3 اگر کسی نے دے دی ہو گئی، لیکن اکٹھی 3 دینا یہ گناہ کی بات ہے۔ باقاعدہ انسان سورہ بقرہ میں، قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پہ بعض مختلف مقامات پر بھی تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسائل ہیں، تو ہر خاوند کو، ہر عورت کو طلاق کے مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ طلاق کے مسائل کو اس لیے نہیں سمجھتے، ہم نے دینی تھوڑی ہے۔ بھائی جب آپ شادی کر چکے ہیں تو اس مسئلے کو سمجھنا ضروری، اس کا تعلق ہے آپ کے اس رشتے سے۔ اب کوئی کہے جی مجھے ٹریفک کے قانون سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی جب آپ نے گاڑی چلانی ہے، سڑک پہ آنا ہے، تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی میں خیال کروں گا بس، نہیں، آپ کو جہاں آپ جا رہے ہیں، جس علاقے میں جا رہے ہیں، سمجھیں۔ تو اگر ہمیں طلاق کے مسائل کا صحیح علم پہلے سے ہو جائے تو طلاق کی ریشو بہت کم ہو جائے، بہت کم ہو جائے۔ اب یہ غصہ کیا ہے؟ یہ غصہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ غصہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر انسان کو غصہ نہ آتا ہو تو انسان اپنا بہت ساری جگہ دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ جو جہاد کے لیے مجاہد تیار ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے نا کفار کے خلاف، ایسے تو نہیں تیار ہوتے۔ تو غصہ اگر شرعی حدود میں ہو تو بڑی نعمت ہے، اور یہ حدود سے آؤٹ ہو جائے تو زحمت ہے۔ جہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے آج ہمیں وہاں آتا نہیں، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ہر وقت ہی آتا رہتا ہے۔ غصہ کہاں آنا چاہیے؟ جب ہم دیکھیں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، کوئی سنت ٹوٹ رہی ہے، کوئی شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس پر ہمیں غصہ آنا چاہیے، کڑنا چاہیے، اس پر غصہ آنا چاہیے۔ وہاں نہیں ہمیں آتا، اور غلط جگہوں پہ بہت ساری جگہ پر آتا ہے۔ تو غصے کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ کہاں آنا چاہیے اور کہاں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، غصہ آنا ایک فطری چیز ہے۔ قرآن مجید میں جو آیت پڑھی ابھی خطبے میں،
من الغیظ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والے، یعنی غصہ آنے کی نفی نہیں کی گئی، غصہ آیا اب کنٹرول کرنے والے، یہ صرف اختیار کرنی ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا، فرمایا مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے انسانوں کو، بشر کو غصہ آتا ہے۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی ہر بات لکھتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں ہم لکھتے ہیں، لیکن انسان کو کبھی غصہ آتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی کیسی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں جب پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تم لکھو، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھائی، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا، غصے کی حالت میں بھی میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ یہ کیفیت حاصل کرنی ہے، محنت کر کے، فکر کر کے یہ کیفیت حاصل کرنی ہے۔ کیا فرمایا کہ غصے کی حالت میں بھی میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے، حق کے علاوہ نہیں نکلتا۔ ہمارا غصہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتا، جب غصہ آتا ہے تو بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں، اور زبان سے کچھ ایسے بول دیتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں ان بولوں سے، یا میاں بیوی کے تعلقات ٹوٹ کے طلاق کی نوبت آتی ہے، یا پھر انسان غصے کے عالم میں ایسے جملے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت نقصانات ہیں۔ مشائخ غصے کے حوالے سے تربیت کرتے ہیں، یہ جو ہمارا بیت ہونا ہے، ذکر، اذکار، مراقبے کی پابندی، یہ اگر کوئی انسان صحیح طریقے سے کرتا رہے تو بہت سارے برے اخلاق جو ہیں کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اچھے اخلاق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کا غصہ بھی رحمت ہوتا ہے، اگر شیخ کسی مرید پر غصہ کرے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے، اور خود بڑے جلال والے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا مرید وہ ہے، اچھا مرید وہ ہے کہ اگر شیخ چوراہے پر کھڑا کر کے جوتا مارے بغیر کسی وجہ کے، کہتے ہیں کہ صحیح مرید، اچھا مرید وہ ہے کہ شیخ اگر بغیر کسی وجہ کے بیچ سڑک پہ، چوراہے پہ جوتا مارے تو وہ جوتا اٹھا کے لا کے دے، جی اور مارنا ہے تو اور مار لیجیے۔ شیخ بلا وجہ نہیں مارتے، یہ سمجھانے کے لیے مبالغے کا صیغہ ہے، سمجھانے کے لیے کہ تربیت یہاں تک انسان کی ہو جائے، کیونکہ اسی سے پھر کام آگے بڑھتے ہیں۔ شیطان کی ایک بات ہے، قول ہے، وہ یوں کہتا ہے کوئی شخص کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ بن جائے، اگر اس کو غصہ کرنے کی عادت ہے تو پھر یہ ہمارا ہے، پھر ہم اس کو کسی وقت بھی گرا دیں گے۔ انسان ذکر، مراقبہ، تلاوت، تہجد، عبادت جتنی کرتا چلا جائے، اونچا ہوتا چلا جائے، اگر اس کو غصہ کرنے کی عادت ہے نا تو شیطان اس سے خوش اور راضی رہتا ہے کہ کسی وقت بھی ایک ہی بول سے اس کی زندگی بھر کی تباہی پھیر دیں گے اعمال کی۔ اور جس شخص کو غصے پہ کنٹرول مل جائے، شیطان پھر اس سے ڈرتا ہے۔ ہم نے یہ کنٹرول حاصل کرنا ہے، جو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری زبان سے غصے کی حالت میں بھی عین حق اور صحیح بات نکلتی ہے، غلط بات نہیں نکلتی۔ یہ مقام حاصل کرنا، محنت سے مقام مل جاتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ چلو میں تھانہ بھون جاتا ہوں اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کی ملاقات کرتے ہیں۔ بیت کے لیے نہیں آئے تھے، دعا کے لیے آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں دعا کے لیے۔ تو عالم تھے، مدرسے میں چھٹی ہوئی دارالعلوم میں، تو چلو دعا کراتے ہیں، حضرت سے ملاقات ہو جائے گی، زیارت ہو جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا رات رک جاؤ، رات رکے تو پھر بات بڑھتی چلی گئی، پھر بیت بھی ہو گئے، پھر تربیت میں رہے، چلتا رہا سلسلہ۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، کسی صاحب نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی دعوت کی۔
حاجی صاحب بھی گئے، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے، اور چند علماء ساتھ لے گئے، اور ساتھ ہی میاں رشید احمد کو بھی لے گا کہ میاں رشید احمد تم بھی ساتھ چلو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ لوگ دعوت کے لیے چلے گئے، کھانا رکھا گیا۔ اب کھانے میں دسترخوان لگا ہوا تھا، تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی رشید احمد گنگوہی کو فرمایا، میاں رشید احمد آپ ذرا دسترخوان کے کونے پہ بیٹھے، ہمارے سامنے ساتھ نہ بیٹھے، سائڈ پہ بٹھا دیا۔ اب دسترخوان پہ چیزیں لگ گئیں، تو اپنے سامنے تو مرغہ رکھا، چرغا رکھا، اس طرح کی چیزیں رکھی، اور ان کے سامنے ایک نا روٹی کے اوپر دال ڈال کے دے دی، یہ کھا لو۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا شیخ کو مساوات ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے تو کیسے قربانیاں دی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، ادھر تو یہ ہو رہا ہے۔ خیر حضرت نے ان کو کہا، وہ سائڈ پہ کھا رہے ہیں۔ اب حضرت ان کو واچ بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اس وقت میاں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچانک ایک عجیب بات کر دی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد، یہ تو ہمارا تم پہ احسان ہے کہ وہ دسترخوان کے کونے پہ بٹھا لیا، تمہاری جگہ تو جوتیوں میں تھی۔ اب ایک عالم کو بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے دسترخوان پہ ایسا جملہ بول دیا جائے، ہم میں سے کسی کو بولا جائے تو کیا بنے گا؟ غور کریں، بول دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اب انہوں نے جب سے سنا تو فوری طور پر مسکرا کے کہنے لگے حضرت بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے دسترخوان کے کونے پہ مجھے روٹی پہ دال رکھ کے دے دی، میں تو جوتیوں کے بھی قابل نہیں ہوں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں جوتیوں کے قابل ہو، نہیں میں تو اس کے بھی قابل نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو ہے ان کو پھر خلافت بھی مل گئی۔ تو یہ نفس کو مارنے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ذکر اذکار کرنے پڑتے۔ اب ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غصہ اس کو آیا کرے، لیکن غصہ کرتا ہے۔ اچھا ایک اور کیفیت کو سمجھیں، ایک جنرل کیفیت ہے، ایک سائیکالوجسٹ ہیں، ان کی میں نے تفسیر میں ایک بات سنی تو بڑا مزہ آیا، بہت پیاری بات۔ مجھے نہیں کہنے لگے، مطلب کہ کلپ میں نے دیکھا، اس میں وہ کہنے لگے کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے غصے کو یا اپنی کیفیت کو، کسی خاص حالت کو بنیاد بنا کے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا جی میں اس کو بڑا پریشان، جیسے خاوند نے نا بیوی کو کوئی بات چیت ہو رہی تھی، کوئی بڑا سخت جملہ بول دیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کو جب احساس ہوا دیکھو بھائی وہ تو اس کو غصہ تھا، بات نکل گئی تھی، ایسا تو نہیں ہوں میں، دل کا تو بڑا اچھا ہوں۔ کہ کبھی بیوی یہ کہہ دے تیرے گھر میں میں نے دیکھی کہ خیر کبھی دیکھی نہیں، تیرے گھر میں مجھے ملا کیا ہے، تم نے کبھی محبت ہی نہیں کی، اور 2 منٹ بعد اگر عقل ٹھکانے آتی ہے تو آگے کہتی ہے کہ دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے نا میں دل سے تو آپ سے محبت کرتی ہوں، بس ایسی کیفیت کبھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کیفیت میں نے کہا تھا، میں نے تھوڑی کہا تھا، مطلب اس کیفیت میں بات کہہ گئی، بات نکل گئی، یہ میری بات نہیں تھی بیسیکلی۔ گویا کہ اس کیفیت کو اپنے سے جدا قرار دے کر اپنے آپ کو نکال دیا، نہیں میں نے تو نہیں کہا، وہ تو اس کیفیت میں مل گیا تھا، کسی پریشانی میں، ڈپریشن میں کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، گویا میں نے نہیں کہا۔ تو یہ بہانہ بناتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس قسم کے سارے بہانوں کو تہ و بالا کر دیا، ختم کر کے مٹا کے رکھ دیا۔ کیا فرمایا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو سنتے ہو، جو دیکھتے ہو، جو بولتے ہو، دل کی فکر، یہ سب کچھ، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ دل کی جذباتی کیفیات، یہ حالات، ان حالات میں بھی جو زبان سے نکل رہا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھو گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو اس کیفیت میں نے کہہ دیا تھا۔ تو اس کے لیے محنت ہے، اور محنت کرنے سے کنٹرول ہو جاتا ہے، بندے کو بڑے درجے میں کنٹرول مل جاتا ہے۔ انسان ارادہ کرے کہ مجھے کرنا ہے تو ہو جاتا ہے۔ یہ غصہ انسان کا گھر برباد کر دیتا ہے، یہ غصہ انسان کو دائرہ شریعت سے باہر نکال کے پھینک دیتا ہے، یہ غصہ انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے، یہ غصہ قطع رحمی، رشتہ داریاں توڑوا دیتا ہے، یہ بہت سارے نقصانات انسان کو دے دیتا ہے۔
شریعت نے کہا کہ غصے کو کنٹرول کرنا، اس کا جو غلط آنا ہے اس کا علاج کرنا یہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ جب بندہ غصے کے اندر ہوتا ہے نا تو میں اس کے اندر رگوں میں ایسے پھرتا ہوں جیسے بچے ایک دوسرے کو بال پر کھیل رہے ہوتے ہیں نا، 5-7 بچے ہوں، ایک بال ہو، ایک نے اس کو کیچ کرایا، اس نے اس کو سرکل بنا ہوا ایک دوسرے کو کھیلتے جا رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو بال دی، اس نے آگے دی، اس سے چلتا رہا سلسلہ۔ تو بالکل اسی طرح شیطان کہتا ہے کہ جس بندے کو غصہ آتا ہے، ہم آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، اس کو اٹھا کے دوسرے شیطان پہ، وہ اس کو پھینکتا ہے، وہ اس کو پھینکتا ہے، آپس میں کیچ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا آج کل غصے کا نام کیا رکھ دیا جی؟ جلال، یہ بھی جی بڑے جلالی ہیں جی۔ رشوت کا نام چائے پانی آ گیا، غیبت کا نام گپ شپ ہو گیا، اسی طریقے سے غصے کا نام جلال بن گیا، یہ بڑے جلالی ہیں جی۔ اب اس لفظ کی وجہ سے جو صاحب جلال ہیں اپنے علاج کرانے پہ تیار ہی نہیں ہوتے، تو میں تو جلال والا ہوں، نہیں جلال نہیں، یہ بیمار ہے۔ تو غصے کے مرض کو جلال کا نام دینے سے تو غصہ ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا۔ تو شیطان کی وہ بات یاد رکھنے کی ہے، کیا کہا اس نے؟ بندہ عبادت کرتے کرتے کسی مقام پہ پہنچ جائے، اگر وہ غصے کا عادی ہے تو ہم نا امید نہیں ہوتے، کسی وقت بھی حالت غصے میں اس کو جب یہ ہوگا، اس کی زبان سے کوئی 1-2 ایسے جملے نکلوا دیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے، یہ تباہ ہو جائے گا۔ اب غصے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب ہے انا، تکبر، یہ جو میں ہوتی ہے نا اس وجہ سے غصہ آتا ہے۔ ایک ہے عجب، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تو جانتا نہیں مجھے، یہ بھی غصے کا سبب ہے۔ ایک غصے کا سبب مذاق، بعض لوگوں کو مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے اور مذاق میں پھر آگے لڑائی ہو جاتی۔ بعض لوگوں کو مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے لیکن اگلا کوئی کر لے تو پھر سہنے کی کوئی ہمت نہیں ہوتی، یہ لڑائی بن جاتی ہے۔ چوتھی وجہ بڑی عجیب ہے، وہ ہے تنقید۔ بلا وجہ کوئی تنقید کرے تو غصے کی گنجائش نکل سکتی ہے کچھ، لیکن ہم وجہ بھی اور پھر بھی کوئی تنقید کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم تو اتنے جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو میرے عیوب کا تحفہ میرے پاس لائے گا میں اس کے لیے دعائے خیر کروں گا۔ ایک تنقید برائے تنقید ہوتی ہے اور ایک تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو تنقید پسند ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، جو مجھے کو سمجھانے والا تو آئے پھر اس کے بقی ہم ادھیڑیں گے۔ غصے کی ایک وجہ لالچ بھی ہے، انسان کو ایک چیز کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے، جب وہ نہیں ملتی اور خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر غصہ آتا ہے۔ اور حسد بھی ہے، حسد کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے۔ تو یہ 5-7 علامات ہیں غصے کے آنے کی، 5-7 وجوہات ہیں، یہ چند وجوہات ہیں غصے کے آنے کی۔ اب غصہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کی کچھ سمٹمز بھی ہیں، جیسے بلڈ پریشر کی، شوگر کی سمٹمز ہوتی ہے نا، ہر بیماری کے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ تو غصہ ایک مہلک روحانی مرض ہے، اس کی بھی علامات ہیں، سمٹمز ہیں، جس سے پتہ لگ جاتا ہے جی صاحب غصے میں۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ جس انسان سے غصہ ہو، جس پہ غصہ ہو، اسے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ایک علامت ہے کہ نہ سلام کرتے نہ کلام کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اگر دیکھتا بھی ہے تو کھا جانے والی نظریں، تیوریاں چڑھا کے دیکھتا ہے، بڑی تیکھی نظر سے دیکھتا ہے، یہ بھی علامت ہے جس صاحب کو غصہ آیا ہوا ان پہ۔ تیسری بڑی عجیب علامت ہے، ہمیں جس پر غصہ آیا ہوا ہوتا ہے اس کی غیبت ہم جگہ جگہ کرتے ہیں، اس کی برائی جگہ جگہ کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کسی کی برائی ہم سے کرے گا، سمجھ لیں کہ عام طور سے اس پہ غصہ ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پردے ڈالے جاتے ہیں، جس کے پہ غصہ ہوتا ہے اس کی برائیاں کی جاتی ہیں۔ جب ہم کہیں بیٹھ کے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں اس پہ غصہ ہے، ایک عام طور سے ایسی پوزیشن ہوتی ہے۔
کیونکہ جن سے محبت ہوتی ہے اور غصہ نہیں ہوتا ان کی برائیوں پہ ہم پردے ڈال رہے ہوتے ہیں. تو کسی کی غیبت کرنا عمومی طور پر اس میں یہ پوائنٹ اندر ہوتا ہے کہ ہمیں اس پہ غصہ ہے. ایک اور بات علامت ہے بڑی عجیب. چوتھی علامت غصے کی کیا ہے؟ کسی بندے کا راز فاش کر دینا جس پہ غصہ ہو. کیا مطلب؟ جس پر ہمیں غصہ ہے اس کا راز فاش کر دینا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے دو دوست ہیں، دو بھائی ہیں، دو پارٹنر ہیں، دو تعلق والے ہیں، زندگی چل رہی. ایک کو آ گیا دوسرے پہ غصہ. اب اس نے غصے میں آ کر اس کے راز لوگوں میں فاش کرنے شروع کر دی اپنے غصے کی وجہ سے. وہ جس سے تو محبت ہوتی ہے، جس کا خیال کرتے ہیں، اس کے راز کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو پھر اس کے راز فاش کر دیتے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے بڑوں میں سے ہیں، اور ہمارے فقہ عالیہ، ہمارے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ کے استاد ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک بڑی عجیب نصیحت کی تھی. فرماتے تھے اگر تم نے یہ وہ زمانہ ہے جب باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا تھا کہ دوست کیسے ہوں کیسے نہ ہوں. انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا اگر تم نے کسی کو دوست بنانا ہو تو دوستی پکی کرنے سے پہلے ذرا چیک کر لینا. ایک ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ ذرا دیکھ لینا، آزما لینا. اگر وہ بندہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے تو پھر دوستی کے قابل ہے، اور اس میں فیل ہو جائے تو پھر دوستی کے قابل نہیں ہے. جی ابا جان وہ کون سا ٹیسٹ ہے، کیسے چیک کیا جائے؟ فرمایا کہ جس کو دوست بنانا چاہو پہلے اس کو اپنا کوئی راز بتا دو. پہلے اس کو اپنا کوئی راز بتا دو. عام بات چیت میں ایسے نہیں کہ خاص طور سے باتوں باتوں میں اس کو کوئی اپنا ایک راز دے دو، اور بعد میں اس کو غصہ دلواؤ اپنی کسی بات کے اوپر کہ اس کو تمہارے اوپر غصہ آ جائے. جب اس کو تمہارے پہ غصہ آ جائے پھر واچ کرو، غور کرو، دیکھو کیا یہ تمہارے راز کسی کو اور کو بتاتا ہے؟ کیا یہ تمہارے راز کسی اور کو بتاتا ہے؟ اگر تو یہ حالت غصے میں آنے کے بعد تمہارے راز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو دوست بنا لینا، یہ بہترین آدمی ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کو دوست بنایا جائے. اور اگر یہ غصے میں آ کر تمہارا راز فاش کر دیتا ہے تو ایسے کو دوست مت بنانا. یہ فرماتے تھے. غصے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان پھر اس سے لڑنا شروع کرتا ہے، ہاتھا پائی بھی شروع کرتا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے. یا پھر حسد کرتا ہے، دل میں کینہ رکھ لیتا ہے اور بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ علامات ہیں. پہلے تھی چند وجوہات، یہ ہیں بعض علامات. اب ہم بات کرتے ہیں علاج کی. تو ہم میں سے جو لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ غصہ ایک مرض ہے. دوسرا یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا علاج ممکن ہے. تیسرا ہمیں اس علاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پیش کرنا ہے. چوتھا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. یہ چند کام کرنے کے بعد اب ہم علاج کو سنیں، سمجھیں اور پھر دیکھیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شریعت نے غصے کا علاج بتایا. دیکھیں شریعت نے جب یہ کہا کہ غصہ ایک مہلک روحانی مرض ہے تو علاج بھی تو بتانا تھا نا. تو شریعت نے اس کے علاج بتائے. ایک علاج جو سب سے پہلا اور بہترین یہ بتایا جس پر نبی علیہ السلام عمل کیا کرتے تھے، وہ کون سا علاج ہے غصے کا؟ کہ جس وقت انسان کو غصہ آئے وہ چپ ہو جائے. حالت غصہ میں زبان سے کوئی لفظ نہ نکالے. یہ سب سے بہترین علاج ہے. اگر کسی نے اس علاج پر عمل کر لیا اور اتنا کنٹرول اس کو مل گیا تو اس کے تو زندگی آسان ہو گئی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آتا تھا ہم پہچان لیتے تھے. آپ کے چہرے مبارک کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور لیکن آپ خاموش ہوتے تھے. یہ سب سے بہترین علاج ہے، کیونکہ حالت غصہ میں جب جو بولے گا وہ کوئی نہ کوئی برائی کا دروازہ کھولے گا. حالت غصہ میں جب جو بولے گا کوئی نہ کوئی برائی کا، شر کا دروازہ کھلے گا. تو خاموش ہو جانا، یہ پہلا علاج. دوسرا علاج کیا ہے؟ جب غصہ آئے تو وہاں سے ہٹ جانا، کمرہ بدل لینا، جگہ بدل لینا، پوزیشن بدل لینا، وہاں سے چلے جانا، دور چلے جانا، ہٹ جانا. تو یہ ایک بہترین علاج ہے کہ انسان وہاں سے ہٹ جائے
غصہ ختم ہونے کا سبب ہے۔ تیسرا علاج یہ ہے، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، انسان کو جو غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، زمین پہ لیٹ۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ کھڑا ہوا تھا تو زمین سے تھوڑا دور تھا، بیٹھ گیا تو زمین کے قریب ہو گیا، زمین کے اندر عاجزی ہے، اس کے اندر بھی عاجزی آ جائے گی۔ بیٹھا ہوا تھا تو زمین سے نسبتاً دور تھا، لیٹ گیا تو بالکل ہی زمین کے ساتھ آ گیا، تو عاجزی کے اثرات، زمین کے اثرات آئیں گے۔ دوسرا، اگر کھڑا ہوا تھا تو غصے کے اظہار کے لیے ہاتھ مارنا، مکہ مارنا آسان تھا، بیٹھ گیا تو اس کو ہاتھ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ بیٹھا ہوا ہے، غصہ آ گیا، اب کھڑے ہو کے کسی کو کچھ کر سکتا تھا، غصے کے اظہار کی پوزیشن میں آ سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ لیٹ گیا، یعنی غصے کے اظہار کی پوزیشن سے اور دور ہٹ گیا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے علاج بتایا۔ تو غصے کے علاج جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی علاج ہے، فرمایا کہ پانی پی لو۔ غصہ آگ ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے، تو حالت غصے میں انسان پانی پی لے، لیکن روزے میں نہ ہو کہ روزے میں غصہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالت غصے میں انسان پانی پی لے۔ ناک کے اندر پانی ڈالنے سے بھی بڑا فرق پڑتا، ناک میں پانی ڈالنا یا مکمل سنت کے مطابق وضو کر لینا، اس کا بھی غصے سے بڑا تعلق ہے، غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ یعنی پانی پی لینا، ناک میں ڈالنا ہے، پانی سے وضو کر لینا، پانی کے ذریعے غصے سے علاج کر لینا۔ ایک اور حل بھی ہے، انسان کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے کلمات، ان کلمات کو بار بار پڑھے، انشاءاللہ تعالی غصہ دور ہو جائے گا۔ اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ فرمایا عائشہ جب غصہ آئے تو یہ دعا مانگا کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب۔ تین باتیں ہیں اس کے اندر۔ دعا کیسے مانگنی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، آگے تین دعائیں ہیں، میرے گناہ بخش دیجئے، میرے گناہ بخش دیجئے، میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے، اور مجھے بہکانے والے فتنوں سے بچا لیجئے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میرے گناہ معاف کر دیجئے، میرے گناہ معاف کر دیجئے، میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے، اور مجھے بہکانے والے فتنوں سے بچا لیجئے۔ کیا دعا ہوئی جی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میرے گناہ معاف کر دیجئے، میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے، اور مجھے بہکانے والے فتنوں سے بچا لیجئے۔ انسان یہ دعا کرے اللہ سے، اور یہ دعا کسی بھی طریقے سے ہم اللہ سے مانگے، دعائیں مانگیں۔ اور اگر کسی کا ان سب چیزوں سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا نا، تو ایک حتمی اور آخری نسخہ بھی ہے، بڑا زبردست علاج، بڑا زبردست علاج۔ وہ کیا؟ ایک صحابی کہیں کسی پہ غصہ کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا۔ اصل میں ایک صحابی کا کسی پہ غصہ کرنا یہ اللہ نے ان سے اس لیے کروایا تاکہ ہم تک غصے کے علاج کی بات پہنچے، ورنہ وہ تو رحماء بینہم، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جتنی تمہیں اس پر قدرت ہے، اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو تم پہ قدرت ہے۔ تمہیں اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آ گیا، اگر اللہ کو تمہاری کسی بات پہ غصہ آ گیا، تمہارا کیا بنے گا؟ یہ زبردست علاج نفسیاتی طور پر نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نہ سوچو کہ ہمارا کوئی غلام ہے، یا ہمارا کوئی ماتحت ہے، یا ہمارا کوئی چھوٹا ہے، یہ بھی سوچ لو کہ تم بھی کسی کے بندے اور غلام ہیں، تمہارے اوپر بھی کسی کو قدرت ہے، اس کو غصہ آ گیا تمہارے پہ، تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو یہ چند علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے شریعت کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم وقت جتنا رہ گیا ہے اس میں دو چار واقعات بزرگوں کے سن لیتے ہیں، اور دو تین فضیلتیں بھی سن لیتے ہیں۔ جب شریعت کسی کام کے کرنے کا کہتی ہے نا، تو کرنے والوں کو اجر بھی بہت عظیم عطا کرتی ہے، حالانکہ فائدہ بھی ہمارا اپنا۔ ایک آدمی غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ لے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
شریعت کا فائدہ ہے مثلا اسلام کا فائدہ نہیں، اسی کا فائدہ ہے، پرسکون زندگی گزارے گا، اسی کا فائدہ ہے، دوائیوں کے پیسے بھی بچیں گے، گھر کے اندر بھی محبت سے رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک حکم دے دیا تو مزید بندے پر رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد بھی بتائے، نبی علیہ السلام نے بھی بتائے۔ تو ہم 2-3 واقعات مختصر سن کے پھر اس کے فوائد کو تھوڑا سا سن لیتے ہیں اور بات مکمل کر لیتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمت، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بنے ہوئے تھے، جو اللہ والوں کی مجالس میں آ کر، صحبت میں بیٹھ کر ذکر، اذکار، مراقبہ اور سنتوں کی پابندی، یہ اپنے نفس کو کنٹرول میں لا چکے تھے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، اور جب ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمت کوشش کریں، سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، ایک شخص نے ان کو کسی نے پہ غصے میں بہت کچھ کہا، اور کہتے ہوئے کہنے لگا چپ رہنا، اگر ایک جواب دیا تو میں 10 اور سناؤں گا۔ انہوں نے فرمایا تو 1000 بول لے، میں پھر بھی نہیں بولوں گا، جتنا بول لے مطلب بول لے، میں ایک بھی نہیں جواب دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، سلمان منا اہل البیت، کہ یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے، اتنا بڑا مقام ان کو عطا ہوا۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کو کہہ دیا بڑے سخت ہیں، اور بڑا کچھ بولنے لگا، بہت بولا، تو انہوں نے جواب میں جب ان کی ساری بات، اس کی ساری باتیں سن لی، تنقید وغیرہ، تو فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر میرے اوپر ہو گئی تو تیرا یہ برا بھلا کہنا مجھے کچھ نقصان نہیں دیتا، اور اگر قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی نظر میرے پہ نہ ہوئی تو پھر تو بہت کم کہہ رہا ہے جو تم نے کہا، جو کچھ تم نے کہا تو پھر تو بہت تھوڑا ہے۔ کہاں تک سوچ جاتی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو ایک عورت گزری، دیکھتے کہ او ریاکار، تو فوراً کہنے لگے کہ بڑے عرصے بعد کسی نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ چپ ہو گئی، کچھ نہیں کہہ سکے۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، یہ سفر میں راستے میں کہیں چل رہے تھے تو کسی نے ان کے اوپر راکھ پھینک دی، جلی ہوئی جو ہوتی ہے لکڑی، راکھ، وہ پھینک دی۔ کہنے لگے ان کے سر کے اوپر پھینکی، ان کے سر کے اوپر کسی نے راکھ پھینک دی۔ کہنے لگے الحمدللہ، الحمدللہ کا۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا جملہ؟ کہنے لگے یہ سر تو اس قابل تھا کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ ڈالی جاتی، اللہ نے راکھ پہ معاملہ سے بیٹھ دیا، میں تو شکر ادا کروں۔ کہاں تک سوچ چلی جاتے ہیں۔ امام شعومی رحمت اللہ علیہ کو اسی طرح کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا، بہت عجیب باتیں کہیں، تو کہنے لگے اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے۔ ڈرنا کیا، آگے بڑھے، اپنے کام سے بندہ کام رکھے۔ جب پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے نا تو بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چند ایک واقعات ہو گئے، واقعات تو بھی بہت ہیں۔ تو اب اس کے چند ہم باتیں وہ سن لیتے ہیں کہ جس چیز کا اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا، نبی علیہ السلام سے نے کام کرنے کا حکم دیا، جب ہم وہ کر لیتے ہیں اس کے دینی دنیاوی فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں، معاشرتی فائدے بھی ملتے ہیں، اور ثواب الگ سے ملتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ یہ ایسی فضیلتیں ہیں کہ انسان اگر ان کو سن لے، سمجھے اور یاد رکھے تو پھر غصے کا جواب غصے سے کبھی نہ دے بندہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دوسروں کو جتنا جلدی معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جلدی معاف کر دیں گے۔ جو بندہ دوسروں کو جتنا جلدی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا جلدی معاف کریں گے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی معاف کرے یا لمبا کوئی کھاتا کھولا جائے؟ جلدی معاف چاہتے ہیں نا، تو لوگوں کو جلدی معاف کرنا پڑے گا۔ عدلے کا بدلہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے یہ۔ بدترین انسان کون؟ سب سے برا انسان کون؟ یہ ذرا حدیث میں سن لیجئے۔ غصے میں نا لوگ 4 طرح کے کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ غصہ جلدی آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں آتا بھی دیر سے ہے، جاتا بھی دیر سے ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ
جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے. تو مختلف قسم کی کیفیات ہیں. جلدی آ گیا، جلدی چلا گیا، جلدی آ گیا دیر سے چلا گیا، یا پھر بہت دیر سے آیا اور جلدی چلا گیا، اور بعض کو آتا بھی جلدی سے ہے اور جاتا بھی دیر سے. 4 طرح کے لوگ ہیں. اب ہم ان چاروں میں سے کس میں، یہ حدیث پوری سن لیجئے، پھر خود فیصلہ کیجئے، کسی سے کو بتانا پوچھنا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کروں؟ اچھا، جو پہلی 4 کیٹیگری کی بات تھی نا، پہلے وہ پوری کر لوں، وہ دونوں مکس ہو رہی ہیں. غصے کے حوالے سے 4 طرح کی کیٹیگریاں ہیں. نمبر 1، کچھ وہ لوگ ہیں جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، جلدی آیا جلدی گیا. دوسرے وہ لوگ دیر سے آیا اور دیر سے گیا. تیسرے وہ لوگ کہ آیا جلدی گیا دیر سے. اور چوتھے وہ لوگ کہ آیا دیر سے گیا جلدی. ہم کس میں اس پہ دیکھیں، ان میں سب سے بہترین کون سے کہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور بدترین کون سا ہے کہ جلدی آئے اور بہت دیر سے چلا جائے، یہ بدترین ہے. باقی ایک اور حدیث کے اندر تو نبی علیہ السلام نے واضح کر کے بتایا، کیا میں تمہیں برے لوگوں سے نہ بتاؤں؟ برے لوگ کون ہیں، بدترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ بیٹھے، جی بتائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ انسان بہت برا ہے جو اکیلا کھائے، اپنے ماتحتوں کو مارے اور بخشش اور رحمت کو روک دے. اکیلا کھائے، اپنے ماتحتوں پر سختی کرے، کوڑے مارے، سختی کرے اور بخشش اور رحمت کو روک دے. پھر پوچھا، کیا اس سے بھی زیادہ برا بتا دوں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتا دیجئے. فرمایا، اس سے زیادہ برا انسان وہ ہے جو دوسروں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں. پھر پوچھا، کیا اس سے زیادہ بھی برا بتاؤں؟ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو لوگوں نے کہا جی ضرور بتائیے. فرمایا، وہ انسان جس سے نیکی کی امید نہ ہو، جس سے خیر کی امید نہ ہو، کہ بھئی میں نے اس سے معاملہ کرنا ہے، نہیں اس سے نہیں کرنا، خیر کی امید نہیں. کہ وہ انسان جس سے امید نہ ہو خیر کی اور امن کی، کہ اس کے بعد گئے تو تکلیف ہونی ہے، یہ بہت ہی بدترین ہے. پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. اس کے بعد فرمایا، کیا میں اس سے بھی زیادہ بدترین، جو بالکل آخری کیٹیگری ہے نا بدترین کی، وہ بھی بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا جی بتا دیجئے. فرمایا، جو بندہ کسی کی غلطی کو معاف نہ کرے، جو بندہ کسی کی غلطی کو معاف نہ کرے، کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے، یہ سب سے بدترین انسان. اور ایک اور فضیلت بھی سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ ایسا تھا جس کو کسی جائز بات پہ غصہ آیا، اور یہ قدرت رکھتا تھا کہ میں اپنے غصے کا بدلہ لے لوں، قوت تھی اس کے بعد انتقام کی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کو پی لیا، بدلہ نہیں لیا. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھرے مجمع میں بلائیں گے اور فرمائیں گے جنت میں جاؤ اور جس حور سے چاہے جا کے شادی کرو. یہ حور سے شادی اتنا بڑا انعام نہیں ہے، پوری مخلوق کے سامنے بلانا یہ اصل انعام ہے، ایوارڈ. دیکھیں بچوں کو جب سند دینی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، تو کالج میں بھی دے سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے آؤ لے لو، ٹیچر سے لے لینا. نہیں، اس کے لیے کسی بڑے ہال میں پروگرام ہوتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، چیف گیسٹ ہوتے ہیں، پھر دلوائے جاتے ہیں، ایک آنر ہوتا ہے. وہ سرٹیفکیٹ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، یہ آنر جو ہے اس کو پھر وزن دے رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کو معاف کرنے کے اوپر اجر. پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک بندہ کسی پہ غصہ اتار سکتا تھا لیکن اللہ کی خاطر اس نے غصہ نہیں اتارا. بیوی پہ اتار سکتا تھا، ماتحتوں پہ، بچوں پہ، ملازموں پہ کنٹرول کر لیا، غصہ نہیں اتارا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور امن دونوں بھر دیتے ہیں. اور تیسری حدیث میں اسی بارے میں آتا ہے، جو شخص کسی پہ غصہ اتار سکتا ہو اور نہ اتارے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کروائیں گے، وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر حق ہے. اللہ اکبر. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کا حق اللہ پہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ احساناً فرمانا، جیسے فرمانا وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرضہ کون دے گا؟ ارے کسی نے اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیے ملا کہاں سے؟ تو اللہ ہی نے تو دیے. تو ایک احسان اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس طریقے سے اس کو فرما دیا کہ جو شخص غصہ اتار سکتا ہو کسی پر اور وہ اللہ کے لیے معاف کر دے، نہ غصے کے اوپر بدلہ نہ لے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کروائیں گے کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جن کا میرے اوپر حق ہے. فرمایا کہ صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو معاف کیا ہوگا. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ ایک کوئی سادہ سا عمل چھوٹا سا بتا دیجئے, وہ کروں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں. فرض نمازیں سنتیں تو میں ادا کروں گا, واجبات تو ٹھیک ہیں وہ تو کرنے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک سادہ سی کوئی بات, ایک بات کو بتا دیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر, لا تغضب, غصہ مت کر, جنت میں چلا جا. یعنی غصہ اتنی بری چیز ہے جو انسان کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے. بالکل ایک آخری واقعہ فائنل, اس کو ہم دیکھ لیں. میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہماری عزت, ہماری حرمت, ہمارا مال, ہمارا خاندان, ہماری آبرو. کہتے ہیں اس نے یوں کہہ دیا, مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, اور بہت ساری ہزاروں باتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, دلائل ہوتے ہیں اپنے غصے کو ثابت کرنے کے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو بھی کاٹ دیا, اس پہ شروع میں بات ہو چکی ہے, ابھی وقت نہیں ورنہ دوبارہ اس کو کھولتا. میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم سارے مل کر ہی نہیں, اس وقت دنیا کے 8 ارب انسان اور 2 ارب 1.5 ارب مسلمان جتنے بھی ہیں, ان سب کی عزت اور حرمت ساری جمع کر لی جائے تو بہت بڑی ہوگی, لیکن امی عائشہ سے کم ہوگی. صحابیات کا مقام, صحابیات کے علاوہ ساری امت کی عورتوں کو جمع کر لیا جائے, ان سب کی عزت حرمتیں ملا کے ایک امی عائشہ کی حرمت تک نہیں پہنچ سکتی. ہوا کیا؟ ہم کہتے ہیں نا ہمیں اس پہ غصہ آ گیا, اس نے مجھے رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا, ہم بدلہ لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بدکاری کا کسی بدبخت نے الزام لگا دیا. سید المنافقین, رئیس المنافقین, اس نے لگایا. پروپیگنڈا ہو گیا, لوگوں کے اندر بات چلی. تو 3 مسلمان ایسے تھے جو اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. سچے مومن تھے لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے, جیسے آج ہمارا اکثر طبقہ پروپیگنڈے کا شکار ہے, باطل کے. اس زمانے کا میڈیا تھا جس زمانے کے میڈیا نے پروپیگنڈا مچایا ہوا. تو ان میں ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے, غریب تھے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد کرتے تھے, ان کو جیسے ماہانہ راشن یا کوئی نہ کوئی موقع پہ ان کا خیال کرتے تھے, ان کو سپورٹ کرتے تھے فائنینشلی. وہ بھی اس میں آ گئے. اب صدیق اکبر کو دکھ تو ہوا ہوگا, دیکھو بھئی میرا رشتہ دار بھی ہے یہ, اور پھر اس کو کچھ میں دیتا بھی ہوں تو یہی چپ رہتا. اس قسم کے خیالات سمجھنے کے لیے وہ تو بڑے مقام کے لوگ تھے. خیر, سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدہ مطہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کو نازل فرمایا, اور صحابہ سے یوں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا, سنتے کیوں نہیں کہا, اور ان کی برات جو ہے نا مکمل نازل فرما دی. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ برات نازل ہو گئی تو وہ ایک غم تھا دل پہ چھایا ہوا, وہ ہٹ گیا, اور جب حالات بہتر ہو گئے انہوں نے ایک فیصلہ کیا. کس نے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ آج کے بعد مصطح کو میں کچھ نہیں دوں گا. اور وہ اس میں حق بجانب بھی تھے ہمارے حساب سے, تو کہ آج کے بعد جو ان کو کچھ نہیں دوں گا, اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو قرآن کھول لیجئے سورہ نور 18ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بھی مغفرت ہو جائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو فوری طور پر روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی, اور اس کے بعد حضرت مصطح کو پہلے سے ڈبل دینا, زیادہ دینا شروع کر دیا. بھئی میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں, یہ تو امی عائشہ کا واقعہ سنا ہے. تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان روک ٹوک کے لیے غصہ نہ کرے, حدود میں رہتے ہوئے غصہ بعض دفعہ کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا, لیکن غصے میں کسی کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بچوں پہ غصہ کرنا بھی ہو تو اس وقت کرو جب تم پہ غصہ نہ آ رہا ہو, غصہ بناوٹی حالت میں لا کے کرو, اور اتنا جتنا آسانی والا ہو تربیت کے حوالے سے.
تو مناسب طریقے سے تربیت کے لیے غصہ کرنا لمٹس کے اندر رہتے ہوئے وہ اچھی بات ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس سے بہت اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے عمل کے اندر اپنے کردار کے ذریعے ایسا بنے کہ گھر کا ماحول بہتر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت کرنا چاہیں بیعت بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی الحمدللہ۔ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج ہم نہ کھولیں۔ چوتھی چیز وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. رب کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما. قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو خوشیاں، ان کو اولاد، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما. اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما. والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. جو اپنے اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اولادوں کو گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما. ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہمیں دونوں جہان کی عزتیں عطا فرما. یا اللہ جتنی زندگی ہے ایمان، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما.
جب موت کا وقت آ جائے رب کریم ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا اللہ ہمارے وہ عزیز و قاری دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین موت سے پہلے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ موت سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بچے کی چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو قبول فرما، تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ www.dasquran.com